بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال ہوئی تو مکہ میں سیلاب آیا۔ قریش نے اس سیلاب سے محفوظ رہنے کے لیے بند بنا رکھا تھا، لیکن یہ سیلاب اس قدر سخت تھا کہ بند توڑ کر کعبہ میں داخل ہو گیا۔ پانی کے زبردست ریلے اور پانی کے اندر جمع ہونے کی وجہ سے کعبہ میں شگاف پڑ گیا۔ اس سے پہلے ایک دفعہ آگ لگنے کی وجہ سے دیواریں کمزور ہو چکی تھی، اور یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ اگر کوئی عورت کعبہ کو دھونی دے رہی تھی، اس آگ میں سے ایک چنگاری اڑ کر کعبہ کے غلاف پر جا گری۔ اس سے پردوں کو آگ لگ گئی، جو دیواروں تک پہنچنے کی وجہ سے دیواریں کمزور ہو گئی۔ یہی وجہ تھی کہ سیلاب نے ان دیواروں کو کمزور کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ سیلاب ان دیواروں سے میں شگاف کر دیا۔ سیدنا ابراہیم نے جو کعبہ کی دیوار رکھی تھی وہ لوگ بس اونچی تھی، اس پر چھت نہیں تھی۔ لوگ نذرانے وغیرہ لاتے، یہ نذرانے کپڑے اور خوشبو وغیرہ ہوتی۔ کعبہ کے اندر ایک کنواں تھا جس میں یہ نذرانے ڈال دیے جاتے۔ دائیں طرف تھا، اس کو کعبہ کا خزانہ بھی کہا جاتا تھا۔ کنویں کے خزانے کو ایک دفعہ چرانے کی کوشش کی تو وہ اندر ہی مر گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ایک سانپ کو مقرر کر دیا۔ سانپ ہر وقت کنویں کی منڈیر پر بیٹھا رہتا، کسی کو وہ نزدیک نہ جانے دیتا۔ قریش اس سے خوفزدہ رہتے۔ اب جب کعبہ میں شگاف پڑ گیا تو نئے سرے سے اس کی تعمیر شروع ہوئی، تو ایک پرندہ آیا اور وہ سانپ کو اٹھا کر لے گیا۔ یہ دیکھ کر لوگ بہت خوش ہوئے۔ اب انہوں نے نئے سرے سے کعبے کی تعمیر کا فیصلہ شروع کر لیا، اور اب انہوں نے دیوار کو اونچا بنانے کا فیصلہ کیا تھا کہ کوئی کعبہ میں داخل نہ ہو سکے، صرف وہی شخص داخل ہوگا جسے وہ اجازت دیں گے۔ اب انہوں نے پتھر جمع کیا، ہر قبیلہ پتھر جمع کر رہا تھا اور چندہ بھی دیا۔ چندے میں انہوں نے پاک کمائی دی، ناپاک کمائی نہیں۔ مثلاً طوائفوں کی آمدنی، سود کا مال غصب کر کے حاصل کی گئی دولت چندے میں نہیں دی۔ پاک کمائی انہوں نے بلا وجہ نہیں دی۔ ایک واقعہ پیش آیا جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے، اس کام میں صرف پاک کمائی لگائی جائے گی۔ یہ پاک واقعہ یوں تھا کہ قریشی سردار ابو وہاب اور عمرو بن آدم نے جب کام شروع کرنے کے لیے پتھر اٹھائے تو وہ پتھر اس کے ہاتھ سے نکل کر اسی جگہ پر جا پہنچے جس جگہ سے اٹھایا جاتا تھا۔ تو قریشی حیران رہ گئے۔ آخر وہاب کھڑا ہوا، اے گروہ ہے قریش، کعبہ کی دیواروں میں سوائے پاک مال کے کوئی اور مال نہ لگانا۔ بیت اللہ میں کسی بدکار عورت کی کمائی، سود کی کمائی یا زبردستی حاصل کی گئی دولت نہ لگائی جائے۔ یہ واحد شخص تھا، حضرت عبداللہ کا ماموں تھا۔ وہ ایک شریف آدمی تھا۔ جب قریش کے لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھونڈ رہے تھے تو ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پتھر ڈھونڈ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھر اپنی گردن پر رکھ کر لا رہے تھے۔ تعمیر شروع کرنے سے پہلے قریش کے لوگ خوف زدہ تھے کہ کہیں دیواریں گرنے سے کہیں ان پر کوئی مصیبت نہ نازل ہو جائے۔ ایک سردار ولید بن مغیرہ نے کہا کہ کعبے کی دیواریں گرانے سے تمہارا وہ اصلاح اور مرمت کا ہے، اس کو خراب کرنے کا نہیں۔ جواب میں لوگوں نے کہا ہم تو مرمت اور اصلاح چاہتے ہیں۔ تب ولید نے کہا تو سمجھ لو اللہ اصلاح کرنے والوں کو برباد نہیں کرتا۔ ولید نے ہی گرانے کا کام شروع کیا۔ ابھی صرف ایک دیوار گرائی تھی کہ معلوم ہو جائے ان پر کوئی تباہی تو نہیں آتی۔ جب وہ رات خیر خیریت سے گزر گئی تب دوسرے دن سب لوگ اس کے ساتھ شریک ہو گئے اور ساری عمارت گرا دی گئی، یہاں تک ان کی بنیاد تک پہنچ گئی۔ یہ بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے رکھی گئی تھی۔ حضرت ابراہیم نے بنیادوں میں سبز رنگ کے پتھر رکھے تھے جو اونٹ کی کوہان کی طرح تھے۔ ان لوگوں کے لیے ان کو توڑنا بہت مشکل ہوا ہونے کے نیچے سے کرشی کو ایک تحریر ملی۔ وہ تحریر سریان زبان میں لکھی تھی، انہیں سریانی زبان نہیں آتی تھی۔ اللہ مکہ کا مالک ہے جس کو اس دن پیدا کیا، میں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، میں نے سورج اور چاند بنائے، میں نے ان کو یعنی مکہ کو 7 فرشتوں کے ذریعے گھیرے دیا۔ اس کی عظمت اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک اس کے ارد گرد دونوں پہاڑ ہیں، اور ان پہاڑوں کے سردار ایک تو ابو قیس پہاڑ ہے جو صفا پہاڑی کے سامنے، اور دوسرا کان پہاڑ ہے جو مکہ کے قریب ہے۔ جس کا رخ ابو قیس پہاڑ کی طرف ہے۔ یہ شہر اپنے بندوں کے لیے دودھ اور پانی کے لحاظ سے بہت بابرکت اور نفع والا ہے۔ یہ پہلی تاریخ تھی۔ دوسری مقام ابراہیم سے ملی، اس میں لکھا تھا کہ مکہ اللہ تعالیٰ کا محترم موزن شہر ہے، اس کا رزق 3 راستوں سے اس میں آتا ہے۔ یہاں 3 راستوں سے مراد قریش کے 3 تجارتی راستے ہیں، راستوں سے قافلے آتے جاتے تھے۔ تیسری تحریر کچھ فاصلے سے ملی، اس میں لکھا تھا جو بلائی بوئے گا لوگ اس پر شک کریں گے، یعنی اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے، اور جو رسوائی بوئے گا وہ رسوائی اور ندامت کاٹے گا۔ تم برائیاں کر کے بلائی کو آس لگاتے ہو، ہاں یہ ایسا ہی ہے جیسے کیکر یعنی کانٹے دار اور کوئی درخت میں انگور تلاش کرے۔ یہ تحریر کعبے کے اندر پتھر پر کھودی ہوئی ملی تھی۔ کعبے کی تعمیر کے سلسلے میں قریش کو پتھروں کے علاوہ لکڑی کی بھی ضرورت تھی۔ چھت اور دیواروں میں لکڑی کی ضرورت تھی۔ لکڑی کا مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ ایک جہاز عرب کے ساحل سے آ کر ٹکرا گیا۔ آج اس مقام کو جدہ کا ساحل کہا جاتا ہے، پہلے مکہ کا ساحل کہلاتا تھا، اس لیے مکہ کا قریب ترین ساحل یہی ہے۔ یہ جہاز ساحل سے ٹکرا کر ڈوب گیا۔ یہ جہاز کسی رومی تاجر کا تھا۔ اس جہاز میں شاہ روم کے لیے لکڑی، سنگ مرمر، لوہے کا سامان لے جایا جا رہا تھا۔
قریش کو اس جہاز کے بارے میں پتہ چلا، وہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے وہ لکڑی خرید لی۔ اسی طرح چھت کی تعمیر میں اس لکڑی کو استعمال کیا گیا۔ خانہ کعبہ کا کام حجرہ اسود تک پہنچ گیا۔ اب یہاں جھگڑا بن گیا اور ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ قریش کون حجر اسود کو اٹھا کر رکھے گا۔ ہر قبیلہ یہ فضیلت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جھگڑا اتنا بڑا نہیں تھا کہ مرنے تک بات چلی گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تل گئے۔ قبیلہ عبدالدار تو قبیلہ عادی کے ساتھ مل کر ایک برتن میں خون جمع کیا اور اس میں ہاتھ ڈبو کر حجر اسود ہم خود رکھیں گے۔ اس طرح دوسرے قبیلے بھی اٹھ کھڑے ہوئے، نیاموں میں سے تلواریں باہر نکل آئیں۔ آخر وہ بیت اللہ میں جمع ہوئے۔ ان لوگوں میں بنو امیہ بن مغیرہ تھا، اس کا نام حذیفہ تھا۔ قریش کے سارے قبیلے میں عمر میں سب سے زیادہ تھا۔ یہ ام المومنین سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا۔ ایک انتہائی شریف انسان تھا، لوگوں میں سے تھا۔ مسافروں کا سفری بیگ اور سفری سامان اور کھانا وغیرہ دینے کے لیے بہت مشہور تھا۔ اگر کبھی سفر کرتا تو اپنے ساتھیوں کے کھانے کا سامان خود دیتا۔ اس وقت شدید جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس نے ایک حل پیش کیا۔ اس نے کہا، اے قریش کے لوگوں، اس وقت جھگڑا ختم کر کے تم لوگ یوں کرو کہ حرم کے صفا دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہوگا اس سے فیصلہ کروا لو۔ وہ جو تجویز پیش کرے گا اس پر عمل کر لو۔ سب نے مان لیا۔ آج اس دروازے کو باب السلام کہا جاتا ہے۔ یہ دروازہ رکن یمنی اور اسود کے درمیانی حصے میں ہے۔ اللہ کی قدرت، اس دروازے سے سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ سب نے کہا، وہ تو امین ہے، یہ محمد ہے، ہم ان پر راضی ہیں۔ اور ان کے ایسا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ قریش آپس میں جھگڑوں کے فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے ساتھ برا نہ کرتے تھے، کسی کی بے جا حمایت نہیں کرتے تھے اور نہ ہی کسی کی بے وجہ مخالفت کرتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے جھگڑوں کی تفصیل سنائی تو آپ نے یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ ایک چادر لے آؤ۔ آپ نے دستے مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس میں رکھ دیا۔ پھر آپ نے اشارہ کیا کہ ہر قبیلے کا سردار ان کا ایک کنارہ پکڑ لے اور پھر سب مل کر اٹھائیں، اور پھر اس مقام پر آگے جہاں حجر اسود رکھنا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود رکھنا چاہا، لیکن ایک نجدی شخص آگے بڑھا اور بولنا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے ایک کم عمر نوجوان کو اپنا رہنما بنا لیا، اس کی عزت افزائی میں لگ گئے۔ یاد رکھو، یہ شخص تم گروہوں کو آپس میں لڑوائے گا اور سب کو گروہوں میں تقسیم کر دے گا، تم لوگوں کو پارا پارا کر دے گا۔ قریب تھا کہ پھر سے جھگڑا شروع ہوتا۔ پھر انہوں نے خود ہی محسوس کر لیا کہ آپ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ لڑائی بڑھانے والا نہیں بلکہ لڑائی ختم کرنے والا تھا۔ حضرت محمد نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ مورخوں نے لکھا ہے، یہ نجدی شخص شیطان تھا اور یہ انسانی روپ میں آیا تھا۔ جب کعبہ کی تعمیر ختم ہو گئی تو قریش نے پھر سے اپنے بتوں کو کعبے میں سجا دیا۔ کعبہ کی یہ تعمیر چوتھی تعمیر تھی۔ سب سے پہلے فرشتوں نے اس کو بنایا۔ بعض صحابہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش کا پانی کے اوپر تھا۔ جب عرش کو پانی کے اوپر ہونے پر اس پر حرکت ہوئی تو اس پر یہ بحیرات بن گئے، اور جب یہ بحیرات بن گئے تو اس پہ کلمہ لکھا گیا، اللہ کے سوا کوئی نہیں معبود، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اس کلمے کے لکھے جانے کے بعد عرش ساکن ہو گیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے پانی پر ہوا کو بھیجا۔ اس پانی میں موجیں اور بحیرات اٹھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بحیرات یعنی باب سے آسمان کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی جگہ سے پانی کو ہٹا دیا، یعنی جگہ خشک ہو گئی۔ خشکی بڑھتے بڑھتے 7 بر اعظم بن گئے۔ جب زمین ظاہر ہو گئی تو اس پر پہاڑ تعمیر کیے کہ زمین پر سب سے پہلا پہاڑ ابو قیس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، زمین پر میرے نام کا ایک گھر بناؤ جسے آدم کی اولاد اس گھر کے ذریعے مجھ سے پناہ مانگے۔ انسان اس گھر کا طواف کرے۔